میں آپ سب کو ایک ہفتے پاکستان کے سفارتخانے میں خوش آمدید کہتا ہوں. ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے مومبتیاں جلائیں ہیں, یہ بندوق جلائیں ہیں, اس کے بارے میں سفیر صاحب جو ہیں وہ تقریب کے اختتام پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں ٹی وی میں اس بات کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ اگست 2014 کا جو سارے کے سارے مدعے ہیں 1 اگست سے 31 اگست تک, اس کو حکومت نے چاروں جو ہمارے صوبے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک بہت مفصل پروگرام تشکیل کیا ہے, جس میں سارے کے سارے مہینے میں تقریبات کی جائیں. دارالخلافہ میں بھی اور چاروں صوبوں میں, اور ان تقریبات کا سلسلہ جو ہے ان کا ہماری سول سوسائٹی سے, ہماری پارٹ آف فوج سے, سیکورٹی فورسز سے, ہمارے اسٹوڈنٹ سے, ہمارے شاعر حضرات سے, ایکٹرز, ہر جو دور میں پاکستانی ہیں ان سب کے لیے مختلف مواقع پیش کیے جائیں گے جس میں وہ حصہ لیں گے. جو پاکستان کے سفارتخانے ہیں وہ اس سال ہر سال ترتیب کیے جائیں گے تاکہ ہم اپنے جو ہمارا ایک 14 اگست کا ہر سال سالانہ پروگرام ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنی ایمبیسی کے ذریعے لوگوں تک پاکستان بنانے کا جو اصل مقصد تھا اور جو لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کے قیام میں آنے کے وقت اور اس سے لے کے آج دن تک جتنے لوگ اس کی حفاظت میں, اس کے حاصل کرنے میں شہید ہوتے رہے, چاہے ان کا تعلق افواج پاکستان کے ساتھ تھا, چاہے ان کا تعلق سیکورٹی فورسز پولیس کے ساتھ تھا, وہ پاکستان کے عام شہری تھے جو ٹیررزم میں مارے گئے یا کسی بھی طریقے سے پاکستان کی خدمت کرتے تھے, ہر وہ پاکستانی مرد اور ان کا بچہ ہے. آج تک ہم ان سب کی یاد لے کر ان کا شکریہ ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء السلام علیکم خواتین حضرات. میرا نام زائرہ ملک ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, لیکن میں کبھی پاکستان تو کیا جاپان سے بھی باہر نہیں گئی. میں نے پاکستان کو ہمیشہ ایک قدم دور سے دیکھا, جیسے کہ ناموں کی کہانیوں میں یا کلاس میں ہونے والے لیکچرز میں. جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی, پاکستان کا اعلیٰ کلچر اور اس کی خوبصورت
کو حاصل کرنے کے لیے جان کیسے لگانی پڑتی ہے، اور اس ملکوں نے مجھے سکھایا کہ برابری کی اہمیت کیا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان نے مجھے اردو بھی سکھائی، جو کہ آج کی تقریر کا موضوع ہے، قربانی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جیسا شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہو، تو میں چاہوں گی کہ میں اپنا پیغام پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو میں دوں۔ قربانی کو جاپنیز میں جسے اور انگلش میں سیکریفائس کہتے ہیں۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو کھو دینا۔ ہمارے بزرگوں نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے ایک ایسا ملک کو بنانے کی خاطر جس میں امن، خوشحالی، ترقی اور انسانی برابری ہو، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ لاکھوں لوگوں نے اس کی خاطر اپنے پیاروں کو کھو دیا، لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی پہچان، اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑ دیا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو بنانے کی خاطر لوگ لاکھوں مالی اور جان کی قربانی دی گئی۔ کچھ عرصے بعد جب دنیا میں ٹیررزم کا خوف پھیل گیا اور 9/11 کے بعد اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انٹرنیشنل کیمپین شروع ہوا، تو پاکستان نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ آج بھی پاکستان میں لاکھوں فوجی اپنی جان کو داؤ پر لگا کر دیش کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں ہزاروں بچے ترقی کو حاصل کرنے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان میں ملالہ جیسی ہزاروں بچیاں اپنا حق کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ لاکھوں جانوں اور مالی قربانی دینے کے باوجود پاکستان کا نام آج بھی دہشت گردی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم سب اپنے ملک کے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتے۔ ہم پاکستانی ریسٹورینٹس، پاکستانی کلچرل ایونٹس اور پارٹیز تو آرگنائز کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ملک کی ہسٹری، ان میں رہنے والی عوام کا جذبہ اور ان کی گئی قربانی کو سب لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر پاتے۔ جاپان میں بھی پاکستان کے بارے میں ساری نیوز دوسرے ملکوں کے تھرو آتی ہے، جو کہ اکثر یہ بتاتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے بھرا ہوا ہے، جو کہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ سب پاکستانی سوسائٹی سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ یہ ملک جس میں آپ سب ابھی رہ رہے ہیں، اس میں اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائیں۔ اس ملک کے جرنلسٹ، انٹلیکچوئلز اور پروفیسر کو پاکستان کے بارے میں بتائیں، اپنے پاکستان کی دی ہوئی قربانی کی سچائی کو سب کے سامنے پیش کریں، سب کو یہ بتائیں کہ ہمارا ملک ایک ایسا دیش ہے جو جذبے قربانی اور انسانیت سے بھرا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کلچرل ایونٹس اور پارٹیز نہ کریں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وطن سے پیار کرنا، اس کو اچھا بنانے کی خاطر قربانی دینا، یہ سب بھی پاکستان کا ایک خوبصورت کلچر ہے جس کو ہم سب نے آگے لے کر آنا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں تقریر کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب نے مجھے یہ تقریر کرنے کا موقع دیا۔ خاص کروں گا دانش وسیم سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ Honorable Ambassador and my respected guests, Assalamu alaikum. On this solemn occasion, I would like to draw your kind attention towards the challenges that Pakistan is facing today. We Pakistanis, being Muslims, as our history shows, are known for sacrifices in the time of need. As we know that our founding fathers fighting for our beloved Pakistan fought tooth and nail, and brave soldiers and people shed their blood to achieve Pakistan for us. As Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah
said with faith, discipline, and selfless devotion to duty. There is nothing worthwhile that you cannot achieve. It was this faith that made the Muslim of subcontinent to bring Pakistan into existence. As you know that our present evil forces, both internal and external, are trying to destroy our beloved Pakistan. But our people in general and our army in particular are fighting them bravely and telling them that there is no power on earth to defeat us. Here I mention our Shuhada who fight evil forces in our country. Today we salute those Shuhada who sacrificed their lives to secure our future. May God bless them with Jannatul Firdaus. Amen. Thank you. خاص کروں گا افرا فاقہ سے کہ Sir Sayyid Hafiz Khan, Allama Iqbal, Maulana Muhammad Ali Jawhar, and Fatma Jinnah are few of the extraordinary people we now proudly refer to as our country's founders, and the people that shed light to the Muslims in our darkest hour. These were the activists of the Pakistan movement. They were the leaders that participated in the success of the political movement that led to the creation of our country, Pakistan. We as a nation owe our every breath to the Shahadas and the founding fathers, because if it wasn't for their sacrifices and selflessness, we wouldn't have our beloved nation. We Muslims never fear death because we know that many have sacrificed their lives for us, and if we sacrifice our lives for our nation, it will be rewarded, because a martyr never dies. His name lives on forever. We should always be thankful to the martyrs who sacrificed their lives for us and our peace, and never let their sacrifice be wasted. Our actions must be focused to keep our country's name honorable and never do anything to harm its reputation, because that's truly the best way to thank our founding fathers for all they have done for us and all the Shahada that fearlessly faced death and continue to do so. As individuals, we shouldn't think that our actions and behavior have no meaning as compared to our remarkable leaders, but in fact, our doings are a reflection of our nation. We should always carefully consider our acts, because we have to keep in mind that we are representing our country, and even more so in a foreign land. Ever since we became a separate nation, we have faced many challenges, which we overcame with courage and unity. Some might even think these times are even more testing and demanding than our past. But we are ready to face these challenges, and as Muslims, we don't fear anything, and even death will be cherished if it happens at the cost of the sanctity and solidarity of our beloved nation. Thank you. Assalamu alaikum. I could not forget these soul-touching words written on the martyr's grave. Don't stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. I am in the thousand winds that blow. I am in the flakes of falling snow. I am in the gentle shower of rain. I am in the field of ripening grain. I am one of the birds that sing. I am in each and every lovely thing. Do not stand at my grave, cry. I am not there, I did not die. Whenever I read these rhymes, it made me feel like a Pakistani soldier who is ready to die for this land. Then I thought and pondered, I cannot feel the bravery and the loyalty that each and every martyr have in his heart. I wonder if one of these martyrs ever had a chance to come back and speak to the nation, what would he say? He would not ask for green ribbons to be worn or flowers to be placed on his grave. He would only request his people to harbor in their own heart a portion of that love, loyalty, gratefulness for the nation that he paid tribute to with his life and soul. Whatever we do, we cannot pay back the persistent sacrifices that they made for us and for this country. We should not forget the symbol of sacrifices and heroism committed by our armed forces for the past so many decades. Either we accept it or not, but every day these souls are
silently dying for the honor of this flag for which they took an oath. We are not protecting the country on the cold mountains, nor we are receiving bullets and losing our limbs. Rather, we are not even ready to pat their back for the duty they are performing. It is true that to criticize, to doubt, to defame and insult is easy, but to go in the battlefield to see the roaring of gunfire and get hit by a bullet is not painless and simple. I can never feel the pain of the children who have lost their fathers, the young ladies who have lost their partners, and the old parents who receive the wrapped coffin of their only son. I cannot find any replacement in this universe for their beloved ones and bring back their happy moment. Indeed, I can never bring back their son, their fathers, their husband, their brothers, and their friends. At the end, I honor these families, pay homage to the brave son, and will acknowledge their dedication and commitment towards this country. I salute to the martyrs and Ghazi of this land on this day and all the days to come. This proud green flag, inshallah, will be fluttering high and they will never let it fall. Thank you very much. पाकिस्तान एसोसिएशन जापान के सदर शहजाद साहब थे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा शहरियार साहब से, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन जापान के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख़िलाफ़। It is an honor today to be with all of you to pay respect and homage to martyrs. Before I would like to speak one poem, to say one poem in honor of all the people who have sacrificed their life for Pakistan and all those people who are in the line of duty and they are performing their duty for the prosperity and for the protection of Pakistan. So the poem is by William Ernest Henley and it goes like, out of the night that covers me, black as the bed from pole to pole. I thank whatever God may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I will not wince nor cry aloud. Under the burnings of chance, my head is dirty but uncaught. Far from the space, beyond the space of tears and fears, lies but the horror of the shade. Yet the menace of the years will find me and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment is stored. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. It is hard to capture in words the sacrifices made by them and whoever speaks and stands in the way of liberation and injustice. These martyrs are the liberators and the struggle had a potent voice to hold the country together when it is threatened to be broken apart. Their sacrifices erected itself in order to preserve freedom for future generations. These martyrs are not made of marble, but they are made of flesh and bones. And they may be our brothers, our fathers, our sons, and they are sacrificing their life for their family and their country. In the arc of their life, they have earned their place in history through struggle, resistance, and faith. And true courage has many faces. It demands not just sheer willpower and strength, but an utter belief in cause and total disregard for one own self. Perhaps the only way we can deal with the loss of one of all our brothers and sisters or any loved one is to believe that it was for a cause, and there can be no greater cause than the cause of martyr. These people stood up for their country, its sovereignty, humanity, and accepted consequences for their actions, and knowing that standing up for one cause, one has to pay some price. The price which has given them an honor that we all seek, but few ever achieve. These people were not deserters, they slept on the cold ground where the wind blows and the snow drives fiercely. They bore horns and swords that come in encounters with the roughness of the world. They guarded our sleep. They were true to their duty and protected us from danger and our enemies. And when the last scene of all comes and death takes them in embrace, and their body is laid away in the cold ground, their heart faithful and true even in their deaths. After the martyrs are laid to rest and we rejoin our daily routines, let us search for the strength their deaths have given to our lives.
In order of their sacrifice, we should stand united and live and the lives of martyrs remembered and counted. And let us pay homage to the martyrs and remind us that their sacrifice was not for nothing. پاکستان کے وزیر جناب فاروق عامر صاحب سے کہ وہ آگے اپنے خیالات کو آپ کے ساتھ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جو بچوں کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو اپنے خیالات سن کے. سب سے پہلے جو چھوٹے بچے ہیں یاسین دانش یاسین نے جو بتایا چھوٹا سا بچہ ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور صدر ہیں ان کا آج آنا بھی بہت ہمارے لیے ضروری ہے. آپ سے اس میں ایک چیز کہوں گا اتنے پاورفل پیغام تھے بچوں کے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ہمارے پاس پاکستان کیسے بنا تھا کیسے ہمارے پاس آیا تو ہم اس کا قرض کیا ہے اس کے ساتھ. باہر رہ کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن بہت سارے بچے ہیں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جن کے لیے اتنی آسان زندگی نہیں ہے ہمارے ملک میں. اگر آپ دیکھیں قربانی کی بات ہو رہی تھی قربانی کی بات میں بیٹی نے بہت اچھا اس کا بتایا سمجھایا. ہمیں اس کو سوچنا چاہیے قربانی کیا چیز ہوتی ہے. قربانی یہ ہوتی ہے 1947 کی جو قربانی ہے لیکن ایک دم تو نہیں آ گیا تھا نا پاکستان. 1857 میں سب سے پہلے جو گورے برٹشرز کہتے ہیں میوٹنی تھی انڈین میوٹنی. اس میں کس کس نے قربانیاں دی ہیں کون کون سے خاندان غرق ہوئے ہیں اس میں. اب وہ 90 سال کے بعد ہمارا پاکستان. اس سے میں ایک سمپل سی بات یہ کہوں گا ہمیں ایک یونٹی سے چلنا چاہیے. ایک اگر مسئلے ہوتے ہیں آپس میں ضرور ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں. جمہوریت کا ایک زمانہ ہے اس میں ہم آپس میں مل کے بات چیت کر کے ہم اپنے آپ جو ہمارے کامن مسئلے ہیں ان کو ہم ختم کریں اور ختم کر کے یونٹی کے ساتھ ہم آگے چلیں. اور یہ جو 5 پیغام جو ہمارے بڑے اسٹوڈنٹس ہیں 3 چھوٹے بچے ہیں ان کے جو پیغام تھے میرے لیے تو میں پرسنلی یہ کہہ سکتا ہوں میرے لیے تو بہت ایک میں لمبی چوڑی اسپیچ نہیں کرنا چاہتا. جو یہ بچے کہنا چاہتے تھے وہی ہے جو میسیج ہے جس میسیج سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دعا سے پہلے میں یہ کہوں گا جب دعا کریں گے ہمیں یہ کرنا چاہیے دعا پاکستان کے لیے ہم امن میں رہیں ہم مل کے رہیں. جیسے ایک بچے نے کہا تھا باہر بھی دشمن ہے اندر بھی دشمن ہے. ہمیں دشمنوں کو دور کر کے ان کو امن لانا چاہیے. پیار محبت سے پاکستان کو ہمیں بالکل اچھے راستے پہ چلانا چاہیے جس راستے پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جن ان کے خیالات تھے ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے. تعلیم کی طرف پروگریس کی طرف ماڈرنائزیشن کی طرف. آپ نے دیکھا جاپان کس قسم کا ملک ہے. آپ جو ہماری کمیونٹی ہے میں تو بہت سب سے پہلے میں بھی ریسنٹ کی طرح بہت خوش ہوں. پہلی دفعہ ایک ہمارے کمیونٹی کے ایک بچے آئے ہیں آ کے صدیے کی اردو میں بہت اچھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. بہت اچھی بات ہے. میں پھر دوبارہ میں اکثر آپ لوگوں کو میں کہتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو لے کے آئیں جو ہے بچے جو پاکستان کے جو شیئرڈ ہیریٹیج کے بچے ہیں ان کا ادھر آنا ایمبیسی میں یہ ان کا ہی گھر ہے. ان بچوں نے آگے چلا رہے پاکستان کو. اگر پاکستان کا نام اور نشان چھوٹی سی بس آپ سے ریکویسٹ ہے دعا سے پہلے آپ یہی سوچیں پاکستان کی سوچیں یونٹی کی سوچیں اور اپنے جو دل میں اگر کوئی ایسی کوئی گلے شکوے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ہمیں سینسبلٹی دیں. ہم ان چیزوں کو دور کریں سب آپس میں امن اور پیار کے ساتھ گزارا کریں. پاکستان زندہ باد. ماؤں سے بچوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نشستوں سے کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے شہداء کے لیے
صرف ہمارے سعید بھائی نے خدا کو بھی دعا کری تھی اگر آپ مناسب سمجھے تو کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ ہم سب کو یہاں پہ کر دعا کمپلیٹ کر دیں. خوشی